ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اگر میرے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی تو وہ دانستاً عربی کی غلطی نہیں ہوگی بلکہ میری بینائی کا قصور ہوگا اس میں، تو آپ مجھے معاف کیجیے گا مولانا، بڑی عنایت بڑی عنایت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ صالح عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وقال سمعت فاطمة انہا قالت دخل على ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة الزہراء فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا افتاه من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فأتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ فاذا وجهه يتلالأ كأنه البدر في ليلته تمامه وكماله فما كانت الا ساعة واذا بالبلد الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك یا جدہ یا رسول اللہ انا یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معك تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و صاحب حوزی فذنت لك ودخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة وبإذا الولد الحسين قد اقبل فقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي ورسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ان جدك وأخاك تحت الكساء فتن الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي ان اكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي في قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن يا أبي المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم من عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن عمي رسول الله فقلت نعم ما هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال رسول الكساء فقال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي ويا صاحبي لوائي قد زنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي فأذنت لك فدخلنا تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله فطرف الكساء وأومئ بيده اليمني إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم والسلم لمن سالمهم وعدو منهم عاداهم ومحب لمن أحبهم وإنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك
علي وعليهم وأذهم عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. فقال الله عز وجل وملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة إلا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم ثالثا؟ قال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي والعلا يخلق السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. قال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إني أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي أو الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا غم مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے بھائی سید امیر علی رضوی ابن سید افسر علی رضوی مرحوم کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی عبادت تلاوت کر کے ان کے ثواب کے لیے مثال ثواب کے لیے دعا کریں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلوات. خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج امیر رضوی صاحب کی برسی بھی ہے اور ان کے اصالہ ثواب کے لیے بھی مجلس منعقد ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی
امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت مسلم کی بھی شہادت کے حوالے سے یہ مجلس ہے۔ امیر رضوی سے میری نصف صدی سے زیادہ کی دوستی تھی، 50 سال سے اوپر سے ان سے میرے تعلقات تھے۔ ایک بہت اچھے انسان، بہت ہمدرد انسان، ہر شخص کی مشکل میں اور پریشانی میں کام آنے والے۔ یقین نہیں آتا کہ اتنی آسانی سے اور اچانک اس طرح سے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن موت بہرحال سب کے لیے ہے اور آنی ہے۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔ میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ایک بار اور سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کی روح کے لیے ایصال ثواب کریں۔ مجلس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، میں درخواست کروں گا علی مہدی سے تشریف لائیں، سلام پیش کریں گے علی مہدی۔ ایک دفعہ اور بابا جبلن سے مہندیا والے درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے، مہندیا والے درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے، میری مرضی اے قاسم بچڑا، میری مرضی اے قاسم بچڑا، اج پیو دے فرض نبھاوے، مہندیاں والے درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے، بن وچ حسین تاج انج مان تو ودھاویں، راواں چوں ٹکڑے ہو کے میرا لال وچھدا جاویں، پھل سہرے دے کھلدے ہون جدوں پیو سغرا داوے، مہندیاں والے درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے، ریتاں تے پتھراں تے تیراں تے نیزیاں تے سماں تے گھوڑیاں تے صحرا دے ذریاں تے میرا جی کردا اے تیری مہندی دا رنگ کربل تے چڑھ جاوے، مہندیاں والے درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے، جدوں تیرے سامنے اج فوج لائن ہووے، انج دا جہاد کرنا تے کو ویکھ موت رووے،
تینوں اج دوجا غازی کہہ کے میرا ویر حسین بلاوے مہندیاں حوالے نوں درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے زینب دے دووے بچڑے لیلا دا سونا اکبر انج جنگ تو کرنی قاسم جیویں جنگ کرے گا اصغر علاج رکھیں تیری اجڑی نو تینو شرم تینو لاج رکھیں تیری اجڑی نو کسے ماں تو شرم نہ آوے مہندیاں حوالے نو درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے اکبر جدوں اکٹھڑی فروانے کھولی ہو سی آواز ٹکڑیاں چوں لازم آندی ہو سی مہارازی کہ ہر ٹکڑا پھر لڑن چمک تل جاوے مہندیاں حوالے نوں درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے میری مرضی اے قاسم بچڑا اج پیو دے فرض نبھاوے مہندیاں حوالے نوں درداں دی ماری ماں وچ خیمیاں دے سمجھاوے صلو علی محمد وعلیہ وسلم جزاک اللہ. یہ پہلی مہندی خواتین حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے. ایک مجلس عزا کا اتوار کو دن کو 1 بجے بھی ہم منعقد ہوگی نماز ظہرین کے بعد. شباز صاحب کے والد کی برسی کا بھی موقع ہے اور 5واں امام اور حضرت مسلم کی شہادت کا بھی سلسلہ ہے. 1 بجے کے بعد ہوگی پہلے نماز ظہرین ہوگی جس کے بعد مجلس ہوگی اور قبلہ مولانا محبوب مہندی صاحب اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے اور میں زحمت دوں گا جناب شباز حسین صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے. شباز حسین صاحب آپ لوگ ذرا سا آگے آ جائیں, تھوڑا سا آگے آ جائیں. بارے دیگر صلوات صلی محمد. چار مصرے جوش کے شان نماز کے سلسلے میں. کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ, کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ. دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں
پیشانی کے ساتھ کیا نماز شاہ تھی، ارکان ایمانی کے ساتھ اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اہل بیت پاک کی ہر سانس کو مدعی، ہاں ملا کے دیکھ لے آیات قرآن کے ساتھ۔ ایک ایسے مومن کی اثار ثواب کی مجلس ہو رہی ہے جو ہر نماز جمعہ اور ہر جماعت کی اہمیت محسوس کرتا تھا، تو میں نے سوچا 4 مصرے فاتحہ شہیدان کربلا۔ جیسا کہ مجھے حکم ملا تھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سلسلے میں مرثیے کے چند جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں، قبلہ دین نے کیا قصد عبادت، شکل محراب بنی تیغ شہادت، شکل محراب بنی تیغ شہادت رد میں، بول ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں شبیر اذاں کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں شبیر اذاں دیتے ہیں، آئی آواز کی سب رتبائی سے ہم نے دیا، ہم نے صلب شہ مردہ سے اسے خواہ کیا، جب یہ پیدا ہوا تو منہ سے میرا نام لیا، کیوں نہ ہو اس نے میری فاطمہ کا دکھ دیا، کیوں نہ ہو اس نے میری فاطمہ کا دکھ دیا، قدر داں اس کا میں ہوں میرا شناسا، کیوں نہ ہو میرے محمد کا نواسا، کیوں نہ ہو میرے محمد کا نواسا، یہ ہے وہ فرض کی تنہائی ادا کرتے ہیں، میرے عاشق تہے شمشیر پڑھا کر سر قلم ہوتا ہے وہ شکر خدا کا، صادق الوعد یوں ہی وعدہ وفا کا،
آن کے لاکھوں گمراہ سورہ حمد نبی زادہ پڑھا چاہے شبر خنجر لیے سینے پہ چڑھا چاہے شبر خنجر لیے سینے پہ چڑھا نیم بسم اللہ نے زبان سے جو کہا بسم اللہ تیر مارا ابو ایوب نے لپرنا در سے سیدانیاں چلائی کی انا ہائے ظلم نمازی پہ آیا ظالم ہائے ظلم نمازی پہ آیا دن واجب القتل کو ہے آب و غذا کی جان زہرا کو نہیں فرض خدا کی جان زہرا کو نہیں فرض آخری بند کی زحمت زینت عرش خدا خاک افتاد نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجا شبر خنجر لیے بالین پہ استاد کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ قد سجدے کا ادھر قبلہ دی کا نیت ذبح ادھر شمر لائی کر نیت ذبح ادھر شمر لائی کرتا ہے جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں جزاک اللہ شبات حسین صاحب. اور وہ میں شوق جعفری کو زحمت دوں گا چند دو لمحے وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں امیر رضوی کے بارے میں. جناب شوق جعفری. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بہت بہت کم ہیں مومنین اور قبلہ کعبہ تشریف رکھتے ہیں. ہماری بھاوج کا مرحوم کی زوجہ شائستہ رضوی کا حکم ہے کہ میں ہماری جنریشن کے لحاظ سے جو ہم لوگ جانتے ہیں ہمارے بھائی امیر رضوی کو میں کچھ معلومات آپ کے خدمت پیش کروں تاکہ آپ کو معلوم کہ ہم لوگ کون ہیں. ہم لوگ کا تعلق یہ جعفری رضوی جو پریوار ہے ہم لوگ میں جعفری اس میں ہوں سیکشن میں. اور یہ ہمارے جو امیر تھے امیر رضوی جعفر رضوی شہربانو نقوی ہیں اور ریحانہ عابدی یہ جو ہیں یہ لوگ یہ رضوی خاندان سے ہیں. ہماری پھوپھی جو تھیں جن کی اولاد ہیں یہ سب کے سب چاروں آپ کی وہ خالہ تھیں یہاں پر مشہور واشنگٹن ڈی سی میں میری پھوپھی تھیں. وہ والد کی ہماری ایک ہی بہن تھیں 4 بھائیوں کی. اور ہم لوگ حیدرآباد دکن سے پاکستان آئے 1952 میں اور ہم سب بچپنے سے کراچی میں منتقل ہوئے. امیر جعفر میرا چھوٹا اور ہم لوگ ہمارے دوسرے بھائی اور میں وہیں بڑے ہوئے وہیں پلے بوسے. اور 60 کی دہائی میں 65 70 کی دہائی میں ہم لوگ نے یہاں پہ آئے
ہجرت کی وہاں سے پھر دوبارہ پاکستان سے ہم نے یہاں پر آنا شروع کیا امریکہ میں. یہاں پر آ کے ہم سیٹل ہوئے مشیگن میں, نیو یارک میں پڑھائی کی اپنی, اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے ملازمت وغیرہ جو ہر آپ کو جہاں پر جتنے بھی سینٹروں میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں جو مومنین نظر آتے ہیں یہ سب 60 اور 70 اور 80 کی پیداوار ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب امیگریشن کا لا پاس ہوا تھا 1967 میں 65 میں جانسن نے کیا تھا, اس سے پہلے یہاں پر کوئی نہیں آتا تھا. ہم جب سب اس کے لوگ آئے ہوئے لوگ ہیں وہاں پر, تو حالیہ امیگرینٹس ہیں ہم سب کے سب. ہم نے یہاں پر آ کے امام باڑے قائم کیے, مدارس جو ویکینڈ اسکول قائم کیے, فل ٹائم اسکول بھی کچھ بڑے بڑے شہروں میں قائم کیے ہم لوگوں نے آ کے. امیر رضوی خاندان جو تھا ہمارا ددیال اور ننیال دونوں, جعفری اور رضوی دونوں خاندان تھا شروع سے حیدرآباد دکن میں بھی اور پاکستان میں, اور یہاں پر ہم لوگ ہمیشہ کمیونٹی ورک کے اندر انوالو رہے. اللہ کے فضل سے ہمیشہ کمیونٹی کے جس کام تھے اس میں کام کیا جو درجو, اور کوئی نیو یارک میں تھا, کوئی شکاگو میں تھا, کوئی لاس اینجلس میں تھا, کوئی واشنگٹن میں. امیر رضوی نے یہاں پر ادارے جعفری میں کافی کام کیا. مجھے وہاں ہمیشہ پتہ چلتا رہتا تھا کہ یہاں پر جو ادارے میں مختلف پروجیکٹ ہوتے ہیں, اور پاکستان میں ملتان پنجاب میں کافی پروجیکٹس کو بیچارہ کام کر رہا تھا. انتہائی مخلص اور بڑا نیک مومن تھا ہمارا بھائی. بڑی محنت کی اس نے, بڑی کاوش, اور اپنا وقت کافی جو ہے وہ سرو کیا. اس کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو, ان کے صاحبزادے ہیں شاہان اور بیٹی کوثر, اور یہ ہماری یہ جو بھاوج ہے شائستہ, ان کے ساتھ پورے فیملی کو اس کو پروان چڑھنا, اس کو محنت کرنا اور وہ کرنا. اکاؤنٹنگ کا بہت سکسیسفل بزنس تھا, آپ کو معلوم ہے, یہاں پر واشنگٹن میں ماشاء اللہ سے بہت اس نے بہت ہی محنت سے کام کیا, اور اللہ کی مرضی وہ بیچارہ جو ہے ہم سے چھن گیا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں, ایک سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کریں. شکریہ بہت. صلوات پر محمد والے محمد. قبل سے کہ میں قبلہ کو زحمت تشریف لائے ممبر پر, آپ لوگوں کو درخواست ہے کہ آگے بہت جگہ ہے, بعد میں لوگ آ رہے ہیں, بالکل گیٹ کے پاس آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آگے آ جائیے بڑے پہ, بڑی عنایت ہوگی آپ کی. تھوڑا سا آگے آئیے, آپ لوگ بھی بھائی تھوڑا آگے آئیے, آگے آئیے بیٹا, آگے آ جائیے. میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا محبوب مہندی صاحب کا تشریف لائیں. حضرات گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات, آپ کے اپنے جملہ مرحومین, تمام شہداء راہا, اور بالخصوص آج کی یہ مجلس جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے, جناب مرحوم امیر رضوی صاحب کے لیے ایصال ثواب فرما دیں.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا، مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. جان محترم، یہ آج کی تاریخ شہادت کی تاریخ بھی ہے، اور ایک مومن کی برسی. ابھی آپ نے ان کا ذکر بھی سنا. ہم اپنے غم کو ہمیشہ غم اہل بیت میں ضم کر دیتے ہیں. ہمارا اپنا کوئی غم نہیں ہوتا. نہ صرف یہ بلکہ خوشی بھی ہماری اپنی کوئی خوشی نہیں ہوتی. اور یہی خصوصیت اس قوم کی ہے، اور یہی تعریف ائمہ نے اس قوم کی ہے. کیا کہنے اس قوم کے جس پر امام فخر کر کے یہ کہیں، امام فخر کریں اور یہ کہیں کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی خمیر سے پیدا کیے گئے ہیں. بہت بڑی بات ہے. اب یہ بچے ہوئے خمیر کیا ہے، وہ کس شے سے پیدا کیے گئے ہیں، بڑی گہرائیاں ہیں اس حدیث کی. اور واقعاً جتنا ہم شکر اللہ کا ادا کریں کم ہے. بہت نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہی عشق اور محبت ہے اور معرفت ہے اہل بیت کی، جو اللہ نے ہم کو عطا کیا. مرحوم کے بارے میں ابھی آپ نے سنا. ہماری بھی ان سے کافی عرصے سے واقفیت تھی. اس پورے فیملی کو ہم جانتے ہیں. دو خصوصیات ہیں اس فیملی کی. ایک تو وہ جس کا ذکر ابھی شوکت صاحب نے کیا کہ یہ قوم کی خدمت میں لگے رہنا پسند کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے. یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے کہ انسان کا وقت اسی کی خدمت میں صرف ہو. وقت اس نے دیا ہے، یہ ٹائم جو ہمارا ہے یہ ہم کو کس نے دیا ہے؟ اس نے دیا ہے. یہ وقت ہم اسی کی خدمت میں استعمال کریں، اس سے بڑا شکر اس وقت کا نہیں ہو سکتا. اور یہ اللہ کی طرف سے توفیق. جب لفظ توفیق استعمال ہوتا ہے، ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، لیکن توفیق کا مطلب کیا ہے؟ توفیق یعنی اللہ کی طرف سے تائید اور مدد کہ آپ اس کام کو انجام دے سکیں، اسے توفیق کہتے ہیں. اگر توفیق حاصل نہ ہو تو انسان کو موقع ہی نہیں مل سکتا قوم کی خدمت کا.
جسے بھی قوم کی خدمت کا موقع مل رہا ہے بلا شبہ یہ توفیق الہی ہے جو اس کو حاصل ہو رہی ہے، اسے اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور تنہا خود نہیں، فرد نہیں، پوری فیملی جب تک شامل نہ ہو اس خدمت میں، اس وقت تک وہ خدمت مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، جب بھی آپ خدمت کریں پورا ماحول بنائیں، فیملی کا ماحول، سب کے سب مل کے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ خدمت کر رہے ہوں اور دوسری طرف سے اعتراض ہو رہا ہو کہ بھئی کیوں کر رہے ہیں۔ حقوق کو بیلنس میں رکھتے ہوئے ہر حق کو ادا کرنے کا نام خدمت دین ہے، اس لیے کہ گھر کی خدمت بھی دین ہی کی خدمت ہے، بچوں کی خدمت بھی دین ہی کی خدمت ہے، اور قوم کی خدمت اور ادارے کی خدمت بھی دین کی خدمت ہے۔ ایک تو خصوصیت یہ ہے اس فیملی کی ماشاءاللہ جو میں نے دیکھی، اور دوسری کیا، خوش مزاج ہے ماشاءاللہ، ہے نا، یہ خوش مزاجی جو ہے اور خوش اخلاقی، یہ بھی ایک بڑی صفت ہے مومن کی۔ اگر یہ اخلاق نہ ہو تو انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو بھی ویلیو ہے انسان کی بحیثیت انسان اخلاق کی بنیاد پر ہے اس کی۔ پیغمبر اسلام جب خود یہ فرما رہے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں اس لیے کہ تاکہ میں اخلاق کی بلندیاں دنیا پر واضح کر دوں اور ان کو مکمل کر دوں اور تمام کر دوں۔ یعنی اخلاق کے جو اصول ہیں اسے طے کرنے کے لیے پیغمبر آئے تھے۔ اخلاق کسے کہا جاتا ہے؟ یہ جو دین ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ جو مذہب ہے، یہ جو قرآنی آیتیں ہیں، یہ جو سیرت پیغمبر ہے، یہ سب کیا ہے؟ انسان کو انسان بنانے کے لیے۔ انسان اگر انسان بن جائے تو یہی اصل میں وہ ہدف ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبر اسلام کو بھیجا۔ آج شہادت میں نے یہی آیت منتخب کی ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہدف کیا ہے پیغمبر کے آنے کا، مقصد کیا ہے پیغمبر کے آنے کا۔ اور یہ وہ آیت ہے جسے آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، مسلمان مسلسل اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسے پہلوؤں پر میری گفتگو آج آپ سے ہوگی جو عموماً جس پر نظر نہیں جاتی پڑھنے والے کی، اور لوگ اس پر گفتگو نہیں کرتے، ورنہ تو خیر یہ تو عشروں کا جو ہے موضوع ہے۔ یہ آیت آپ نے سنا ہوگا، علماء اس کو عشرے کا پورے عشر کا موضوع بناتے ہیں، لیکن میں صرف چند اس کے پہلو آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اور اس سے پہلے کہ وہ پیش کروں میں یہ عرض کر دوں کہ ایک اور مناسبت جو آج کی ہے اس میں ایک بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں غفلت ہو جاتی ہے، اور اسی خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں مجلس تمام ہو جائے اور یہ غفلت باقی رہ جائے، میں اس کو پہلے ہی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج کی تاریخ کو، آج کس کی شہادت ہے؟ امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ آپ کی قبر شریف کہاں ہے بتائیے سب مل کر؟ مدینے میں، بقیع میں، جنت البقیع۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذکر شہادت مکمل ہو سکتا ہے بقیع کے تذکرے کے بغیر؟ نہیں ہو سکتا اصولاً، لیکن جس وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے بقیع کو صرف 8 شوال تک محدود کر دیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ 8 شوال کو تو وہ ایک ظلم ہوا، اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے، لیکن اس عظیم الشان قبرستان میں جن عظیم الشان شخصیتوں کی قبریں ہیں ان کو منہدم کیا گیا ہے۔ جب ہم ان کا ذکر کریں جب کبھی، تو اس وقت بقیع کا ذکر ہونا ضروری اور لازمی ہے، کیونکہ یہ اس ذکر کا حصہ ہے، آپ اس کو اس ذکر سے جدا نہیں کر سکتے۔ آپ 5 امام کا ذکر کریں اور یہ نہیں بتائیں کہ ان کی تدفین کہاں ہوئی، اور یہ نہیں بتائیں کہ ان پر ظلم کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ آئے گی، اس میں بھی یہ ذکر ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد امام
حسن مجتبی علیہ السلام کی 28 سفر شہادت کی تاریخ آئے گی. یہ محرم اور سفر کی بات میں کر رہا ہوں، اسے بھول نہ جائیں. 8 محرم کو، اس کو یاد رکھیے گا، جو منتظمین ہیں ذرا اس کو یاد رکھیں. 8 محرم، اس میں بھی ذکر ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جن کا ذکر کرتے ہیں 8 محرم کو، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام، ان کی والدہ گرامی جناب ام البنین کہاں دفن ہیں؟ تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس تذکرے کو اس دن نہ کریں. تو 8 محرم بھی ہے اور 8 شوال کی نسبت ہے اس کے ساتھ. دوسرے یہ کہ اس دن ہم جن کے فرزند کا ذکر کرتے ہیں جناب ام البنین، ان کا ذکر بھی ہلکا سا کم سے کم تذکرتاً ہونا چاہیے. اور اسی انداز سے اس کے بعد پھر آپ شہادت جناب معصومہ کونین سلام اللہ علیہ، امام صادق علیہ السلام، اور خود جناب ام البنین کی وفات کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، جو بھی تذکرے ان شخصیات کے ہوں جو جنت البقیع میں دفن ہوں، اس موقع پر جنت البقیع کا ذکر ہونا ضروری ہے. جنت البقیع کو کسی ایک تاریخ سے محدود نہ کریں. جنت البقیع بلکہ ہر دم ہر وقت ہمارے ذہنوں میں جنت البقیع ہونا چاہیے. اور خاص طور پر اب جبکہ اس کو 100 سال پورے ہونے والے ہیں، یہ جو 100 سال پورے ہونے والے ہیں، کیا اس کو آسانی سے گزرنے دیں؟ ظلم بھی ہمارے سامنے ہے، ظالم بھی ہمارے سامنے ہے. ہمارے دور میں یہ ظلم ہوا ہے. ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے پہلے والوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے بقیع کے لیے کیا کیا. جو ہم سے 100 سال پہلے گزر چکے ہیں ان سے دوسرے مسائل پوچھے جائیں گے. ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب بقیع کی قبریں ویران تھیں تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا. اور ایسے آزادی کے دور میں جب کہ تم بہت کچھ کر سکتے تھے، کوئی بہانہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں. کچھ نہ صحیح تو سوشل میڈیا ہی یوز کریں، کچھ نہ صحیح تو احتجاج کے 10 طریقے آج موجود ہیں ہمارے پاس. قانون کے دائرے میں رہ کر اس کو ہم استعمال کریں. اور جب انشاءاللہ 7 سالہ یادگار اس کی منائی جائے تو پوری دنیا ہل رہی ہو اور در و دیوار سے بقیع کی آوازیں آ رہی ہوں، اور اہل بیت کی مظلومیت ہر کان تک پہنچ جائے، ہر فرد تک پہنچ جائے، ہر انسان تک پہنچ جائے کہ اہل بیت کتنے مظلوم ہیں. یہ بات ہم دنیا تک پہنچانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں. ابھی ہمارے پاس 1.5 سال کے قریب وقت رہ گیا ہے، اس میں سب مل کر اس پر کام کریں. اور انشاءاللہ پلان یہ ہے کہ دنیا کے کم سے کم 1000 شہروں میں بیک وقت 6 شوال کو مظاہرہ ہو، اور 8 شوال جو ہے سب کے سب اپنے اپنے ملک کی اس یعنی پائے تخت میں جمع ہوں جہاں پر ایمبیسی ہے ان ظالموں کی، اور وہاں ان کے خلاف ہم احتجاج کریں. اور اس سلسلے میں علماء سے، خطباء سے، ذاکرین سے، شعراء سے، مداحان اہل بیت سے، نوح خان حضرات سے، ان مؤمنین سے جو مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، اسپانسر کرتے ہیں، جو اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، ان تمام لوگ چونکہ سب مل کر ہی کام کر سکتے ہیں. سب سے گزارش ہے کہ ان تاریخوں میں جنت البقیع کا تذکرہ ضرور کرتے رہیں اور لوگوں کو ریمائنڈ کراتے رہیں. صلوات محمد علیہ. هو الذی بعث فی الامیین، وہ پروردگار وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا. رسول بھیجا، امیین میں بھیجا. سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں بھیجا؟ مقصد کیا ہے اس نبی کے بھیجنے کا؟ میں بہت زیادہ اس آیت پر گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ گفتگو مجھے تھوڑی سی آج کی تاریخ کی مناسبت سے کرنی ہے، بات طولانی بھی نہ ہو جائے، اور کچھ ہم مولا کا کوئی پیغام بھی لے کے اس دنیا یعنی یہاں سے اس مجلس سے اٹھیں، یہ بھی مقصد ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آیت جس ترتیب سے آ رہی ہے کہ یتلو علیہم آیاتی ہی، پیغمبر ان کے درمیان امیین کا ذکر کیا، یعنی کہ وہ سب کے سب جن کے سامنے پیغمبر اسلام سورے پڑھ رہے تھے، آیتیں پڑھ رہے تھے، آیتیں اترتی تھیں، پیغمبر ان کے سامنے پڑھ دیا کرتے تھے. یتلو علیہم، اسی کو تلاوت، یتلو یعنی تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے آیتیں.
کون سی آیتیں پڑھتے تھے؟ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، تتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے تھے، ان کے نفوس کو پاک کرتے تھے۔ تو پہلے تلاوت کرتے تھے، تلاوت کے ذریعے سے نفوس کو پاک کرتے تھے، جب ان کا نفس، ان کی فکر، ان کا ذہن پاک ہو جاتا تھا تب یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ تعلیم اگر فوراً براہ راست تعلیم حاصل کرنے کوئی پہنچ جائے تو قرآن اس کو تعلیم نہیں کہتا۔ حقیقی تعلیم وہ ہے جو نفس کی پاکیزگی کے بعد آتی ہے۔ اسی لیے الحمدللہ ہمارے یہاں یہ جو فرش عزا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے یہاں پر تزکیہ نفس حاصل کریں اور اس کے بعد جو علم حاصل ہوگا، اس لیے کہ علم پاک ہونا چاہیے، مگر علم جو پاک ہے وہ پاک ظرف میں آنا چاہیے۔ وہ ظرف بھی پاک ہو جس میں وہ علم ہو، وہ فکر پاک ہو جس میں علم ہو، وہ دل پاک ہو جس میں علم ہو، وہ نگاہ پاک ہو۔ اسی لیے قرآن نے بھی عجیب بات کہی کہ تم کو ہم نے پیدا کیا، اس دنیا میں تم آئے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، پھر ہم نے تم کو کان دیے، آنکھ دیے اور تم کو دل دیا، یہ 3 چیزیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی 3 چیزیں علم حاصل کرنے کے سورسز ہیں، یہی ریسورسز ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم علم حاصل کرتے ہو، دیکھتے ہو علم حاصل کرتے ہو، سنتے ہو علم حاصل کرتے ہو، پھر تمہیں اس علم کو اسٹور کرنے کے لیے ذہن اور فکر اور عقل اور دل چاہیے۔ ہم نے تم کو یہ بھی دیا، تو 3 چیزیں تم کو دی۔ کیوں دی؟ اس لیے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ لعلکم تعلمون، تاکہ تم کو علم حاصل ہو جائے، تاکہ تم صاحب علم ہو جاؤ۔ نہیں، قرآن نہیں کہا کہ تاکہ تم صاحب علم ہو جاؤ، کیا کہا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شاکر بن جاؤ۔ عجیب بات ہے، جاہل پیدا ہوئے، ہم نے تم کو علم حاصل کرنے کے یہ ذریعے دیے، کیوں؟ تاکہ تم شاکر بن جاؤ۔ ابھی جاہل تھے تو جہل کے مقابلے کے لیے جو لفظ استعمال کیا، اپوزٹ لفظ جو جہل کا ہے، کیا ہے قرآن میں؟ شکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شکر نہ کرے تو چاہے کتنی ہی ڈگریاں دکھا دے، اللہ کی نظر میں صاحب علم نہیں ہے۔ نالج شکر کا نام ہے، یعنی علم اور نالج کا نتیجہ کیا ہے کہ انسان جب بھی نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے۔ علم ہے، علم کہیں بھی حاصل ہو، جہاں سے بھی مل جائے، والنۃ المؤمن، علم اور حکمت جو ہے مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، اسے جہاں بھی مل جائے، یہ مت دیکھو کہاں ہے، وہاں سے لے لو اگر علم ہے، مگر کیسے لو، یہ ہے مسئلہ۔ علم لو، کیسے لو؟ دیکھیں اس لیے ہمارے یہاں بہت ضروری ہے، اسلامی ماحول میں بچوں کو علم دینے کی ضرورت ہے۔ اسلامک اسکول امام بارگاہ اور مسجد سے بھی زیادہ اہم ہے ایسے ملکوں میں، اس کو سمجھ لیجیے گا۔ اس لیے اسلامی، اور ماشاءاللہ یہ ادارہ تو اب اتنی اس منزل پر پہنچ چکا ہے ترقی کی کہ یہاں پر بہت ضروری ہے اسلامی اسکول کا قائم ہونا، اور آپ لوگ کر سکتے ہیں، کین ڈو اٹ، مجھے معلوم ہے ماشاءاللہ سے، اور شاید آپ لوگوں نے کیا بھی ہے، کچھ کوششیں جاری بھی ہیں، ہوا بھی ہے، لیکن اس کو ترقی دیں، اور یہاں پر اسکول فل فلیج ہونا چاہیے تاکہ تزکیے کے ساتھ علم حاصل ہو، اور وہ علم جو حاصل ہوگا پھر وہ جو ہوگا پھر ہم اس پر فخر کریں گے، یہ دیکھیے ہمارے ڈاکٹر ہیں، یہ دیکھیے ہمارے انجینئر ہیں، یہ دیکھیے ہمارے سائنٹسٹ ہیں، یہ دیکھیے ہمارے لائر ہیں، اس کے بعد ہم فخر کریں گے۔ اگر وہ کوئی شخص پروفیشنل بن کر قوم کی پرواہ نہ کرے تو قوم پھر کیوں اس کی پرواہ کرے گی؟ اگر فخر ہی کرنا ہوگا تو دوسرے بھی ڈاکٹر ہیں، ان پہ فخر کر لیں گے۔ تم پہ بھیا ہم اس لیے فخر کرتے ہیں کہ چونکہ تم ہمارے ہو، مگر بتاؤ تو صحیح، ظاہر تو کرو، ثابت تو کرو کہ ہمارے ہو۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پروفیشنلز قوم سے جدا ہو جائیں یا قوم کی پرواہ نہیں کریں تو پھر ہم کیوں ان پر فخر کریں گے؟ کس بات پر فخر کریں گے؟ اگر ان کے پاس دین استغفر اللہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ، اگر ان کے پاس جو ہے وہ اللہ کی، رسول کی، اہل بیت کی اطاعت نہیں ہے، یہ جذبہ ولا نہیں ہے ان کے پاس، تو ہم کیوں ان کے اوپر فخر کریں گے؟ ان کے علم پر، علم تو اور بھی نہ جانے کتنے ڈاکٹرز ہیں یہاں، ہم فخر اس بات پہ کر رہے ہیں
یہ مومن ہو کر اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، یہ مومن ہو کر اتنے بڑے انجینئر ہیں. اور پھر یہ لوگ، میں ہمیشہ کہتا ہوں، میرا پیغام ہے، مسلسل کہتا ہوں، دہراتے رہتا ہوں کہ ہماری قوم کو کسی پروفیشن میں، کسی فیلڈ میں کسی قوم سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف نعرہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. نہیں پیچھے ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ جن کے رہبر کسی رہبر سے پیچھے نہیں ہیں. تزکیہ نفس بہت ضروری ہے میرے دوستو. یہ نفس کو پاک رکھنا برائیوں سے، غلط فکر سے، طہارت نفس کی، فکر کی، عقل کی، علم کی، یہ بہت ضروری ہے. اور اسی لیے اہل بیت کے دامن تھامنے کے لیے بھی کیا کہا قرآن نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو، پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ نہیں کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو، نہیں، تقوی اختیار کرو پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اپنے وجود کو اتنا پاک کر دو کہ اس قابل ہو جاؤ کہ دامن اہل بیت تک ہاتھ تمہارا پہنچ سکے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. اب آئیے وَيُزَكِّيهِمْ، اس پر تو آپ بہت کچھ سن چکے ہیں. جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے بعد قرآن نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ان کو تعلیم دیتا ہے. اب میرا آپ سے بھی سوال ہے، دنیا کے جتنے مسلمان ہیں، جتنے قاری ہیں، حافظ ہیں، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ بتاؤ اس آیت کو تم کتنی بار پڑھتے ہو؟ تم نے کتنی مرتبہ اس حقیقت پہ غور کیا کہ قرآن کیا پیغام تمہیں دینا چاہتا ہے؟ یعلمہم، انہیں پڑھا رہے ہیں، نبی تعلیم دے رہے ہیں. کس بات کی؟ کتاب کی. یعلمہم، صرف یعلمہم نہیں کہا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب پڑھا رہے ہیں، کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو کہا جا چکا ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ کس آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے؟ ذرا چند لمحے توجہ کیجئے گا، وہ کن آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے؟ کہا اسی قرآن کی. اور یہ جو کتاب کی بات ہو رہی ہے، کون سی کتاب ہے جو پڑھا رہے تھے؟ یہی قرآن. عجیب بات ہے، یعنی آیتیں بتا بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، بعد میں پڑھا بھی رہے ہیں. یہ کیا مطلب ہے بھئی؟ یہ بتائیے کہ قرآن کس زبان میں ہے؟ کہ عربی میں. نبی کس زبان میں پیش کر رہے تھے؟ کہ عربی میں. وہ جو سننے والے تھے وہ کون تھے؟ کہ وہ عرب تھے. تو جب وہ عرب تھے، کتاب عربی میں ہے، بیان کرنے والا عربی میں بیان کر رہا ہے، تو بات تو تلاوت ہی میں پہنچ رہی ہے. ابھی تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ اب پڑھا کیوں رہے ہیں؟ کیا چیز پڑھا رہے ہیں؟ اگر میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، بات پہنچ رہی ہے. جو لوگ اردو جانتے ہیں ان تک بات پہنچ رہی ہے. اب میں تقریر کرنے کے بعد پھر آپ کو پڑھانا شروع کر دوں یہ تقریر، تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ تو بیان کر چکے ہیں، آپ اس کو کیوں دوبارہ بیان کر رہے ہیں؟ اسی لوگ، ہاں اگر مثلا آپ قرآن کی کوئی آیت پیش کریں عربی میں، لوگ عربی نہیں جانتے، تو آپ اس کی تشریح کر رہے ہیں ان کی زبان میں، اردو میں، انگلش میں، فارسی میں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر عربی ہی میں ہے تو اب اس کی تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس دور کے جو پیغمبر کے زمانے میں تھے صحابہ، نبی کے قریب تازہ تازہ قرآن آتا ہے اور وہ سنتے ہیں اور نبی سناتے ہیں. نبی کی زبان مبارک سے سننے والے جو قرآن سن رہے ہیں، یہ ہے تلاوت کی منزل. ان کو ضرورت ہے کس بات کی؟ تعلیم کی. امن جب صحابہ کو نبی کی زبان سے سن کر قرآن کافی نہیں ہوا، توجہ ہے کہ نہیں؟ نبی کی زبان سے سن رہے ہیں مگر تلاوت قرآن کافی نہیں ہوئی، تعلیم کی ضرورت پیش آئی. تعلیم کیوں؟ کہا بتائیں کہ تلاوت جو کی گئی ہے اس کا مطلب کیا ہے. عربی سننے والوں کو بتایا جا رہا ہے، نبی بتا رہے ہیں. قرآن پڑھ کے سنانے کے بعد اب اس کی تشریح کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. تو جب نبی کے زمانے میں، نبی کے دور میں قرآن کے مفسر کی ضرورت ہے،
شارح کی ضرورت ہے، معلم کی ضرورت ہے، اور بغیر تعلیم کے یہ قرآن کافی نہیں ہوگا ان کے لیے بھی جو نبی سے سن رہے ہیں۔ تو نبی کے بعد کسی کے لیے قرآن کیسے کافی ہو جائے؟ نبی کے بعد آج کافی ہے قرآن۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اچھا یہ بتائیے کہ رسول جب بھیجا تو کتنے دیر کے لیے بھیجا، کتنے علاقے کے لیے بھیجا، کتنے زمانے کے لیے بھیجا؟ ارے بھائی ہمیشہ کے لیے ہیں، ہر دور کے لیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جب ہر دور میں رہے گا تو کسی بھی دور میں دنیا کے کسی بھی علاقے میں تنہا تلاوت قرآن کافی نہیں ہوگی۔ بھئی سورہ جمعہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، کتنی بار آپ نے سنی ہوگی ہے، کتنی بار یہ مسلمان پڑھتے ہیں، کتنی بار یہ حافظ اور قاری اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ کیا قرآن آج تمہارے لیے کافی ہے؟ تلاوت اگر کافی ہوتی تو تعلیم کی بات ہی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر دور میں تلاوت کے ساتھ معلم قرآن کی ضرورت ہے، ہر زمانے میں معلم کی ضرورت ہے۔ اب تم مت آ جانا یہ کہنے کے لیے کہ میں معلم ہوں، اس لیے کہ اللہ نے کسی بھی اور شخص کو معلم نہیں کہا، نبی کو کہا کہ یہ معلم ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جب نبی معلم ہے تو ہمیں ہر دور میں کوئی ایسا معلم چاہیے جو نبی جیسا ہو، تمہارے جیسا نہ ہو۔ کہاں سے لائیں گے معلم؟ انہوں نے کہا میں تو بہت بڑا مولوی ہوں، بڑا عالم ہوں، میں نے فلاں مدرسے میں پڑھا ہے، پڑھاتا بھی ہوں، میں معلم ہوں۔ آپ کسی بھی چیز کے معلم ہو سکتے ہیں، آپ قرآن کے معلم نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا معلم نبی ہے، نبی کے بعد وہ ہوگا، کون ہوگا؟ آپ کو کیسے پتہ لگے، آپ کیسے معلوم ہوا کہ نبی ہے معلم کتاب؟ کبھی قرآن نے کہا، اللہ نے کہا، اب اللہ ہی آپ کو بتائے گا کون ہے اس کے بعد معلم کتاب۔ کہا اللہ تک ہماری پہنچ نہیں ہے، کہا کہاں تک پہنچے؟ کہا رسول تک پہنچ ہے، تو رسول سے پوچھ لو یا رسول اللہ آپ کے بعد معلم کتاب کون ہوگا؟ تو پیغمبر آواز دیں گے انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ تعلیم کے بعد ایک اور مرحلہ ہے، کیا؟ علم کے بعد ایک اور مرحلہ حکمت کا۔ یعلمہم الکتاب، حکمت کیا ہے؟ اس تشریح میں چلے جائیں تو خود پورا ایک مضمون ہے الگ، لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حکمت علم سے آگے کی منزل ہے اور یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت مل جاتی ہے اسے خیر کثیر مل جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اسے خیر بہت، یعنی گڈنس ان ابنڈنس اس کو مل جاتا ہے جس کو حکمت مل جائے۔ اب حکمت کے مفاہیم بہت زیادہ ہیں، اس کو ہم انگلش میں وزڈم کہہ دیتے ہیں، صحیح ہے، کچھ حصہ کور ہو جاتا ہے، پورا مفہوم نہیں آتا اس میں۔ لیکن ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں پیغمبر بتانے کے لیے آئے، علم اور حکمت۔ تو پہلی منزل ہے تلاوت، اس کے لیے آگے کی منزل کیا ہے؟ تزکیہ نفس، اس سے اور بڑا درجہ کیا ہے؟ علم، آخری درجہ کیا ہے؟ حکمت۔ تو جسے حکمت مل جائے وہ کامیاب ترین انسان۔ ہر ایک کو حکمت نہیں ملتی، علم بہت سے لوگوں کو مل جاتا ہے، حکمت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اب دیکھیں عجیب بات ہے کہ پیغمبر اسلام نے علم کو بھی محدود کر دیا، حکمت کو بھی محدود کر دیا۔ آپ کہیں گے محدود کیوں کیا؟ یہ تو لامحدود ہونا چاہیے، ہر ایک کے لیے کا نہیں۔ بس بات یہی ہے کہ محدود کر دیا۔ اللہ نے علم کو محدود کیا نبی تک، کہ جس کو علم حاصل کرنا ہے وہ نبی کے پاس آ جائے۔ نبی نے علم کو محدود کر دیا ایک شہر میں، اور شہر کا ایک دروازہ لگا دیا اور کہہ دیا کہ جو بھی آنا چاہے اس شہر میں فلیات الباب،
وہ صرف دروازے سے آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کوئی بھی مسلمان اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ لائیے کوئی مسلمان انکار کرنے والا، کسی نے آج تک انکار نہیں کیا کہ علی سے بڑا کوئی عالم نبی کے بعد آیا ہی نہیں۔ دیکھیں جب علم، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اسی ایک شہر میں ہے، دنیا کا کوئی مسلمان اس شہر سے باہر کھڑے ہو کے اگر کہے کہ میں عالم ہوں تو ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو شہر میں ہے، علم شہر میں۔ اگر وہ کہے کہ میں شہر کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میں عالم ہوں تو ہم مان لیں گے۔ کیوں اس لیے مان لیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ دروازے سے ہو کر آیا ہے۔ تو جو علم علی کے ذریعے سے حاصل ہو وہ علم ہے اسلام میں، اس کے علاوہ ہر علم ریجیکٹڈ، ناقابل قبول۔ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت کو اور بھی محدود کر دیا۔ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ اور ایک حدیث کیا ہے؟ انا دار الحکمت، میں حکمت کا گھر ہوں، شہر نہیں ہوں۔ شہر بڑا ہوتا ہے، اس میں سارے ہر طرح کے علوم ہوتے ہیں۔ گھر چھوٹا ہوتا ہے، گھر میں 1000 لوگ نہیں آئیں گے، شہر میں 1,00,000 لوگ آ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے علم کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، حکمت ہر ایک کو نہیں ملے گی۔ مگر جس کو جو بھی چاہیے، علم چاہیے یا حکمت، دروازہ علی ہی کو بنا دیا۔ علم حاصل کرنا ہے تو علی کے ذریعے۔ دیکھیں میں پھر سے اس بات کو وضاحت سے کہہ دوں، بہت جلدی میں، اور دنیا کے جتنے بھی اسکالرس ہیں، مسلم اسکالرس، اس پہ غور کریں۔ آپ اس شہر کے باہر کھڑے ہو کے علم کا کوئی بھی دعویٰ کریں، از ریجیکٹڈ، ان ایکسیپٹیبل۔ آپ عالم ہے ہی نہیں، اسلام آپ کو عالم نہیں مان رہا ہے۔ اس شہر میں یعنی آپ کا سورس اگر نبی کے علاوہ کوئی اور سورس ہے آپ کا علم کا، میں علم دین کی بات کرتا ہوں، تو پھر آپ کا یہ علم جو آپ خود کو عالم دین کہہ رہے ہیں قابل قبول نہیں۔ اس لیے کہ دین کا علم آپ کو حاصل کرنا ہے تو پیغمبر اسلام کے اس شہر میں آنا ہوگا، اور شہر میں آنے کے لیے آپ کو علی کی طرف سے گزرنا ہوگا، علی سے گزرنا ہوگا۔ جب علی کے پاس آپ آئیں گے پھر ہم مان لیں گے کہ آپ صاحب علم ہیں، علم دین آپ سے لیا جائے گا۔ اب آپ ہم کو بتائیے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، اب بتائیے آپ کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اب بتائیے کہ روزہ کیسے رکھیں گے، اب بتائیے حج کیسے کیا جائے گا۔ وہی بتائیے گا جو علی سے ملے گا، کسی اور کا بتایا نہیں بتائیے۔ میں پورے یقین سے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ خود، آپ کے بہت سے احباب ہوں گے، دوست ہوں گے، ہمارے سب مسلمان بھائی ہیں، کسی بھی مسلم بھائی سے پوچھیں کہ بھیا یہ بتاؤ کہ پیغمبر کے بعد سب سے بڑا عالم کون ہے، بتا دو، کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں معاویہ بھی انکار نہیں کر سکتا، اور کون کر سکتا ہے؟ معاویہ بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی نہیں کہے گا کہ علی کے علاوہ کوئی عالم ہے نبی کے بعد، کسی کا نام نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے خلیفہ نہیں ہے حضرت علی پہلے، ٹھیک ہے ہم ان کو امام وقت نہیں مانتے، ٹھیک ہے ہم ان کو معصوم نہیں مانتے، عالم سب سے بڑے وہی ہیں۔ بس سنیے گا خدا کی قسم، عالم سب سے بڑے وہی ہیں۔ کوئی ہے انکار کرنے والا دنیا میں؟ کہا نہیں۔ نہیں تو اب قرآن تم سے پوچھ رہا ہے، وہ تم جو اقرار کر رہے ہو کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، قرآن نے اس سے پوچھا، بھئی سنو سمپل سا سوال میں تم سے کرتا ہوں، قرآن کر رہا ہے سوال کیا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون،
کیا جو جاننے والے ہیں اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ابھی اس میں بھی اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے بھائی، سمپل سے مسائل. اس کا مطلب ہے کہ علی صرف اور علی. اب آپ نے کہا ٹھیک ہے چلے ہم نے علی کو مان لیا، لیکن اس کے بعد کی منزلیں جو ہے آپ تو کہتے ہیں 12 ہیں. اتنا بتایا ہے، اتنا سمجھایا ہے، obvious چیزیں، بالکل ہی وہ چیزیں کہ جو کامن سینس ایک بچہ بھی سمجھ جائے. اس میں کیا بحث ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کس بات پہ بحث ہے. دیکھیں پیغمبر اسلام نے آج جن کا ذکر ہم نے کیا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام، ان کو کیا کہا گیا؟ باقر العلوم، علوم کے دریا شگافتہ کرنے والا. علوم باقر العلوم. یہ خطاب کس نے دیا؟ پیغمبر اسلام نے دیا. علم جہاں میں مسئلہ علم کا ہے، قرآن نے جگہ جگہ علم کو شرط رکھا ہے، امامت کے لیے، خلافت کے لیے، قیادت کے لیے. 5ویں امام ہے کہ نہیں؟ ہاں چلو دیکھ لیتے ہیں. اگر اس دور میں ان سے بڑا کوئی عالم ہے تو صحیح ہے، ہم مان لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ اتنی بڑی شخص ہے، جا کے دیکھیں کتابیں، انٹرنیٹ پہ کتنے نہ جانے ویڈیو پڑے ہوئے، اسی کلپ ہے بڑے بڑے سنی علماء کے. وہ اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ 5 امام ناراض تھے، ان کو بلایا، وہ ان کی خدمت پہنچے کہ میں نے سنا کہ آپ ناراض ہیں. کہاں تم قیاس کرتے ہو، نص کے سامنے تم ایزمشن کرتے ہو اور ایزمشن سے تم شرعی مسائل پیش کرتے ہو. میں کہا میں تو یہ کرتا ہوں. انہوں نے اپنی صفائی پیش کی، لیکن اس واقعے کو پیش کرنے کا جو طریقہ سب نے بیان کیا اور کتابوں میں لکھا کیا ہے کہ جب امام کے پاس وہ پہنچے اور امام نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. کہ پھر بیٹھو. کرسی منگائی، 2 کرسی منگائی، ایک اس پر خود بیٹھ گئے، ایک پر کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیے. امام ابو حنیفہ اس دوسری کرسی پہ نہیں بیٹھے، اس زمین پر بیٹھ گئے. جب زمین پہ بیٹھے تو امام نے کہا نہیں اوپر بیٹھے آپ. کہا نہیں سرکار، میں کہاں اور آپ کہاں، میں آپ کی برابر میں بیٹھ ہی نہیں سکتا. اور یہ کہہ کہ انہوں نے جو جملہ کہا وہ سن لیجیے گا. انہوں نے کہا کہ اس لیے نہیں بیٹھ سکتا میں کیونکہ میری نسبت آپ سے ویسی ہے جیسے صحابہ کی رسول اللہ سے تھی. پھر سے کہہ دوں، میری نسبت آپ سے ویسی ہے جیسی صحابہ کی رسول اللہ سے تھی. یعنی جب صحابی رسول کے برابر میں نہیں بیٹھ سکتا تو رسول کی جگہ پہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ صحابی ہے ہی وہ جو کبھی بھی نبی کی جگہ بیٹھنے کی جرات نہ کرے. یہ سمجھا دیا کم سے کم انہوں نے. لیکن یہ بھی بتا دیا کہ دیکھیں ہمارا مقام امام ابو حنیفہ 4 جو مکاتب فکر ہیں فقہا کے، ان کے استاد الاساتذہ ہیں، وہ بیٹھے ہیں قدموں میں 5ویں امام کے، اور 6 امام کے لیے کہتے ہیں اگر وہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا اگر 2 سال میں ان کی خدمت میں نہیں ہوتا. سب آپ کے سامنے علم یہاں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو 5 امام ہیں نہیں، بس یہ دیکھ لو کہ ان سے بڑا کوئی اگر عالم ہے ان کے دور میں تو ہم ان کے امام نہیں مانتے. لیکن اگر تمہارا ہی اقرار یہ ہے کہ نہیں ان سے بڑا کوئی عالم، ان سے بڑا کوئی عالم ان کے دور میں نہیں تھا، تو پھر ہم آپ سے وہی سوال کریں گے جو قرآن نے سوال کیا تھا. پھر یہ بتاؤ کہ جو جانتا ہے اور نہیں جانتا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ کرسی میں برابر پہ بیٹھے نہیں تو آپ کسی اور کو بٹھانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن خود امام سے جب کسی نے وہ جو ہے واقعہ بہت ہی مشہور واقعہ، جلدی سے اشارہ کر رہا ہوں وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، کہ جب گزر رہے ہیں واپس آ رہے ہیں ایک سفر سے اور راستے میں ایک بہت بڑا مجمع دیکھا اور دیکھا کہ ایک راہب ہے اور وہ 1 سال میں ایک بار نکلتا ہے
اور کچھ مسائل بیان کرتا ہے، سارا مجمع اس کو سننے کے لیے آیا ہے، تو آپ بھی کھڑے ہو گئے وہاں۔ جب وہ نکلا تو اس کی زبان سے، اس کی زبان میں لکنت ہونے لگی، تو اس نے چاروں طرف دیکھا، اس نے کہا کوئی بڑا عالم یہاں موجود ہے آج، اس لیے میری زبان میں لکنت ہو رہی ہے۔ ادھر دیکھا تو دیکھا کہ ہاں ایک شخصیت ہے، نورانی شخصیت ہے، ان کی طرف نظر پڑی، کہا آپ کس امت سے ہیں؟ کہا میں امت محمدی سے ہوں۔ کہا آپ اس امت کے عالموں میں ہیں یا جاہلوں میں ہیں؟ عجیب سوال اس نے کیا کہ آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں؟ امام نے کیا جواب دیا آپ کو یاد ہے نا؟ امام نے عجیب جواب دیا، نہ کہا کہ عالم ہوں، نہ کہا جاہل ہوں، پھر کیا کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ اس میں دو پیغام دیے، ایک تو صاحبان علم کو پیغام دیا کہ کہیں بھی پہنچ جاؤ خود کو عالم مت کہنا، بس یہ کہنا کہ ہاں ٹھیک ہے میں جاہل نہیں ہوں الحمدللہ، جو حالہ میں نہیں ہوں، یہ بھی بڑی بات ہے جو تم کہتے، لیکن خود کو عالم مت ماننا کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں۔ حالانکہ ایک تو پیغام یہ تھا، دوسرا اصل میں کیا تھا؟ اگر کہتے کہ میں عالم ہوں تو دنیا کا ہر عالم ہوتا ہے کسی شے کا، مگر جاہل ہوتا ہے کسی شے کا۔ ایک چیز کا عالم ہے، 10 چیزوں کا جاہل ہے۔ ایک فیلڈ میں وہ ماہر ہے، 10 فیلڈ بالکل نہیں جانتا، اس کو کہتے ہیں عالم یا اسکالر یا سائنٹسٹ۔ ایک سائنس کی فیلڈ وہ جانتا ہے، 100 فیلڈز ہیں جس سے وہ ناقص جو ہے نہیں ہے۔ امام نے ایک کمپریہنسو جواب دیا، میں جاہل نہیں ہوں۔ جاہل نہیں ہوں کا مطلب ہے کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے جو جانتا نہیں۔ پیغمبر اسلام نے تعارف کرایا، یہ مت کہ یہ نہیں کرایا ہے، کہا وہ صحابہ سے دین لیتے ہیں، آ جائیے صحابہ سے آپ دین لیتے ہیں، تو صحابی کو بلایا، جابر بن عبداللہ انصاری۔ جابر میں تمہیں خبر دیتا ہوں اللہ تمہیں طولانی عمر دے گا، تم میرے 5ویں نمائندے سے ملاقات کرو گے، جب تمہاری ملاقات ہو تو اس کو میرا سلام پہنچا۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا ہر مسلمان نبی کو تشہد میں سلام کرتا ہے، اس کے بغیر نماز اس کی پوری نہیں ہوتی۔ سارے مسلمان جسے سلام کریں وہ خاتم النبیین، اور خاتم النبیین کس کو سلام بھیج رہے ہیں؟ وہ باقر القلوب۔ اور انہوں نے فرمایا کہ یبقر العلم بقرہ، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی خصوصیات میری خصوصیات ہوں گی، وہ یبقر العلم بقرہ، اور علم کو شگافتہ کرے گا اس طرح، اس کے اسرار و رموز کو واضح کر دے گا اس طرح کہ جو حق ہے واضح کرنے کا۔ تو یہ خطاب کس نے دیا؟ پیغمبر نے۔ اس لیے جابر مدینے کی گلیوں میں گھومتے رہتے تھے، آواز دیتے یا باقر یا باقر یا باقر، کیا ہو رہا ہے؟ کیا کروں؟ انتظار کر رہا ہوں کسی کا۔ پتہ چلا کہ انتظار معصوم سنت صحابہ ہے، صحابی جابر جیسا صحابی انتظار کر رہا ہے جناب امام باقر کا۔ اور ایک دن جب ملاقات ہو ہی گئی، امام سے بات ہوئی تو امام نے خود ہی کہا ہاں بھائی جابر آپ میری تلاش میں، کہا میں آپ کو کب سے تلاش کر رہا ہوں، آج آپ سے ملاقات ہے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے تلاش تو کر رہے ہو، وہ امانت بھی پہنچا دو جو تمہارے پاس ہے۔ توجہ کیجیے، اب اللہ کی طرف سے جو نمائندے ہوتے ہیں آپ کے صرف ظاہر کو نہیں باطن کو بھی پہچانتے ہیں، وہ صرف آپ کی زبان ہی کو نہیں سنتے، آپ کی نیت کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو بتا دیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جد نے، بلکہ لفظ ہے کہ آپ کے بابا نے، آپ کے باپ یعنی ابی کا، آپ کے جو باپ ہیں انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ وقت بالکل تمام ہو گیا، ورنہ اس کی بھی بڑی دلچسپ تشریحات ہیں، لیکن میں ختم کرنا چاہتا ہوں صرف ایک حدیث۔ ہر موقع پر جب بھی کسی امام کی ولادت یا شہادت ہو، یہ ریکمنڈیشن پلیز ہماری طرف سے لے لیجئے اور اس پر عمل کرنا آج ہی سے شروع کیجئے۔ اگر نہیں کرنا، بہت سے لوگ ماشاءاللہ اس سے بہتر کر رہے ہوں گے، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو آج سے عمل کیجئے اس پر۔
سمپل ہے، 5-6 منٹ لگیں گے. وہ کیا؟ جب کسی بھی معصوم کی ولادت شہادت ہو، ایک حدیث اس معصوم کی خود پڑھ لیجیے. کتاب اٹھائیے، کتاب نہیں، انٹرنیٹ ہے سب موجود، آپ کے فون میں سب ساری کتابیں موجود ہیں. آپ جائیے اقوال امام باقر کلک کیجئے. مثلا اوتھینٹک سورسز ہونی چاہیے آف کورس، وہ آپ کو پتہ ہی ہیں، جو ویب سائٹس جو ہیں ریلائبل ہیں، اس سے آپ کو ایک حدیث، بس ایک حدیث پڑھ لیں. بچے، میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ بھی ایک حدیث پڑھ لیں جس امام کی. آپ کے پاس سال بھر میں کتنی حدیثیں ہو جائیں گی؟ اور اگر اس حدیث کو آپ یاد کر لیں تو پھر وہ حدیث ہے کہ جو 40 حدیثیں یاد کر لے، قیامت کے دن اللہ اس کو محدث کے طور پہ اٹھائے. کتنی بڑی بات ہے. اپرچونیٹیز ہیں ہمارے پاس، اس کو لوز کرتے ہیں، اس کا وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، ادھر ٹائم ضائع کرتے ہیں، ادھر ٹائم. یہ جو 5-6 منٹ ہیں جس میں آپ ایک حدیث پڑھ سکتے ہیں اس امام کی جس کی شہادت یا ولادت ہے، یہ 5 منٹ آپ کے 1-2 میسج جو ہے دیکھنے میں گزر جائے گا. لیکن اس کی اہمیت ہماری نظر میں ان میسیجز کی زیادہ ہے، نبی کے امام کے میسیج کی نہیں ہے. تو میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، آپ کا آسان کر دیتا ہوں کام. 5 منٹ کی صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. بس یہ روایت سنا کر، حدیث سنا کے آپ کی زحمت کو تمام میں کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں، جابر ہیں، خود جابر ہی سے، عجیب ہے یہ روایت جو ہے نا، جابر ہی سے، جابر بن عبداللہ انصاری سے، حالانکہ تو جابر ہیں، جابر جو عفی ہیں. تو جابر جو بزرگ ہیں، صحابی ہیں، یہ بزرگ صحابی اتنے بزرگ ہیں، معمر صحابی ہیں، وہ امام سے ملاقات کے بعد کبھی امام سے جدا نہیں ہوئے. حالانکہ امام کم سن ہیں، 55 ہے امام کا، 5 امام کا. انہی کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ نصیحتیں کریں. ایک بار گزارش کی تو انہوں نے کہا کہ اوصی کا بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. یہ 5 باتیں وہ ہیں کہ اگر انہی کو موضوع بنایا جائے، صرف انہی کو، تو پورے ایک مجلس انہی پر ہو سکتی ہے. تشریحات، لیکن ماشاءاللہ آپ حضرات ارباب علم ہیں تو آپ خود ہی اس کی تشریح خود کر لیں گے، اس کو ایلیبوریٹ آپ خود کر سکتے ہیں. صرف آپ حدیث سنیے. کیا فرماتے ہیں؟ 5 نصیحتیں ہیں. پہلی نصیحت یہ ہے کہ ان ظلمت فلا تظلم. آپ یقین جانے میں اس منبر سے کہہ رہا ہوں، یہ 5 نصیحتیں ہیں کہ اگر ان پر عمل ہو جائے، وہ ہیپینس آپ کو اس دنیا میں ملے گی، وہ سکون، نو وریز، نو سٹریس، نو نتھنگ، سکون ہی سکون، پیس اینڈ ٹرینکویلٹی. اور آپ کا گھر جنت بن جائے گا، جنت، اگر عمل ہو جائے. مشکل ہے لیکن اگر کوشش کر لیں اور عمل کر لیں تو پھر آپ اس کے نتائج دیکھیں. اور اگر قوم اس پر عمل کر لے تو قوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے. اور اگر تمام دنیا کے انسان کر لیں تو یہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے. کیا کہا؟ ان ظلمت فلا تظلم. کیا بات ہے اے جابر، اگر تم پر ظلم کیا جائے تو تم ظلم نہ کرو. سوچتے رہیں اپنی زندگی، صبح سے شام تک جو ہم کرتے ہیں نا اس پہ اپلائی کرتے رہیں. اب میں کہاں تک، یہ تو 1 گھنٹے کی بات ہے کرنے کی. اور آپ ان کو ایسا کیوں کہا کہ میں کیا کروں، انہوں نے ایسا کہا تھا. ارے انہوں نے کہا تھا، غلط کہا تھا، آپ کیوں جواب میں وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ انہوں نے ظلم کیا، آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ آپ ظلم نہ کریں. کتنے کنفلکٹ ہوتے ہیں. اس کنفلکٹ میں صرف یہ ایک بات یاد رکھیں مولا کی، کنفلکٹ ہوتے ہیں، ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں، نیچرل بات ہے. جب 2 افراد ساتھ رہیں گے تو ایسا ضرور ہوگا، یہ نیچرل ہے. لیکن ڈیل کیسے کریں، مسئلہ ہے کہ اس کنفلکٹ کو ڈیل کیسے کریں. کچھ بھی ہو جائے، ایک بات پلے سے باندھ لیں، آپ کی طرف سے ظلم نہیں ہونا چاہیے. آپ جو بھی کریں، آپ کے جو بھی ایکشنز ہیں، ری ایکشنز ہیں، ظلم نہیں کریں گے آپ. کب اس پہ ہو رہا ظلم؟ مظلوم ہونا برا نہیں ہے، ظالم ہونا برا ہے. امام حسن سے جب آ کے کسی نے کہا کہ آپ نے دے دی ہے حکومت اس کو، کہا بھائی میں نے دی نہیں ہے، اس نے چھینی ہے، تو تم مجھ کو کچھ نہ کہو، اس کو کہو جس نے ظلم کیا ہے، میں تو مظلوم ہوں.
تو مظلوم ہونا کوئی برا نہیں ہے، مظلوم ہونے پر کوئی آپ کی مذمت نہیں کرے گا، ظالم ہونے کی خدا بھی مذمت کرے گا اور تمام انصاف پسند انسان مذمت کرے گا۔ دوسری نصیحت کیا ہے؟ وَإِنْ خُنْتَ وَإِنْ خَانُوكَ فَلَا تَخُنْ، اگر تمہارے ساتھ خیانت کی جائے، کوئی تمہیں چیٹ کرے، کوئی تم کو دھوکہ دے، تم دھوکہ مت دے، تم مت کہنا میں بھی جواب میں ایسا کرتا ہوں، اس کو بھی اپلائی کرتے جانا۔ عجیب ہے یہ بات۔ تیسری بات اور بھی اعلیٰ ہے، ہر بات عظیم ہے۔ تیسری نصیحت یہ ہے کہ وَإِن كُذِّبْتَ فَلَا تَغْضَبْ، غصہ کس لیے آتا ہے؟ کہا بھائی مجھ کو جھٹلایا جا رہا ہے، میری بات نہیں مان رہے۔ ہر انسان کا غصہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، میری بات نہیں مانی جا رہی میں۔ تو امام کہتے ہیں اگر تمہیں جھٹلایا جائے فلا تغضب، غصہ مت کرو، اس لیے کہ غصہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر شر کی کنجی ہے، مفتاح کل شر۔ غصے سے باتیں شروع ہوتی ہیں۔ جتنے قتل و خون ہیں نا، یہ جو عالمی جنگیں ہیں، یہ بھی کسی چھوٹے سے غصے سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ یہ غصہ اگر کنٹرول ابتدا میں نہیں کیا تو اور ڈیمیج ہوتا ہے، پھر اور ڈیمیج ہوتا ہے، تو اور ڈیمیج ہوتا ہے۔ دیکھیں امام کی نصیحتیں عجیب و غریب نصیحت، تو ان کو یاد کرنے بلکہ لکھ لیں، پڑھیں، پڑھائیں، بچوں کو بتائیں کہ آج ہم نے یہ سنا ہے، گھر میں جا کے اس کو ڈسکس کریں، لکھ لیں، لکھ کر آپ لگا دیں اپنے گھر میں۔ یہ 5 نصیحتیں مولا کی۔ چوتھی کیا ہے؟ بہت مشکل ہے، مشکل ہے، ان سب سے مشکل ہے، حالانکہ بظاہر کوئی اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی محنت کرنی پڑے، لیکن مشکل ہے۔ کیوں؟ سنیے، فرماتے ہیں وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ، جب تمہاری تعریف کی جائے خوش مت ہونا۔ آپ میں سے کون سا ایسا ہے جس کی تعریف کی جائے خوش نہ ہو؟ لیکن یہ کیا ہے؟ تقویٰ کی اعلیٰ منزل ہے، اور تقویٰ کی بہت اعلیٰ منزل ہے، بہت اعلیٰ منزل۔ کیونکہ خیر اب اس وقت نہیں رہ گیا اس کی تشریح کا کہ کیوں خوش ہونے کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ انسان جب خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ، کیونکہ یعنی نیچرل ہے، آپ کی اگر کوئی تعریف کرے تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا مولانا کیا ماشاءاللہ تقریر کی ہے، تو ہم کیا منہ بنا کے بیٹھ جائیں گے؟ ہم کہیں گے ہاں تھینک یو ویری مچ۔ تو کہا نہیں، خوشی کا مطلب یہ ہے کہ افتخار والی خوشی، جس کو منع قرآن نے کیا ہے، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کن خوش ہونے والوں کو؟ فرحین، یعنی جو پراؤڈ فیل کریں اپنے میں ہوں، تکبر کے ساتھ خوش ہوں۔ تمہارے ایٹیٹیوڈ کو چینج نہ کر دے کسی کی تعریف، بلکہ تم ہمبل رہنا۔ اور اصل تعریف وہ ہے کہ سننے کے بعد اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو تو تم خوش نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اس کو خوش کیا جس نے یہ نعمت دی تھی تم کو، جس کی تمہاری تعریف ہے۔ شکر خدا ادا کرو، سجدے کرو، شکر کرو، فخر نہیں کرو۔ مسئلہ فخر کا، فرح کا مطلب یہاں فخر نہیں کرو۔ تعریف کے بعد بڑا فخر ہو جاتا ہے، ارے واہ مولانا کیا کہنے، ارے ہمارے قبلہ کیا کہنے، اور وہ قبلہ پھول ہی نہیں سما رہے ماشاءاللہ، سمجھے؟ وہ ڈائٹ جتنی تھی سب ختم ہو، بیکار ہو گئی ان کی، اتنے پھول گئے۔ پھولنا نہیں چاہیے، پھلنا چاہیے، پھلو پھل کی طرح، سمجھے؟ پھولو نہیں، جانے محترم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ 5ویں چیز کیا ہے؟ وہ اسی سے ملتی ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے! وَإِن ذُمِمْتَ فَلَا تَزْجَعْ، اگر تمہاری برائی کی جائے پریشان مت ہونا۔ کیا کروں میں؟ یہ ہر جملہ ایسا ہے کہ ہماری ڈیلی لائف پر اپلائی کریں آپ اس کو، ہماری ایوری ڈے ہمارے ساتھ نہ جانے، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، دوست کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، یہ ڈیلنگ ہوتی ہے۔ اس ڈیلنگ میں ان 5 چیزوں کو اگر یاد رکھیں، کیسی زندگی ہوگی؟ ریئل ہیپینس اینڈ پراسپیرٹی، ٹرو ہیپینس، یعنی دنیا جنت بنے۔ اسی لیے جب امام زمانہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو ہر شخص ایمان کے اسی اعلیٰ منزل پر ہوگا اور یہ پورا گلوب جنت بن جائے گا۔ اس لیے کہ سارے وہ اخلاق
اخلاق اچھے ہیں، اخلاق برے، دونوں طرح کے اخلاق. اخلاق ذمیمہ یعنی برے اخلاق ختم ہو جائیں گے، اخلاق حسنہ باقی رہ جائیں گے. اخلاق سیئہ ختم ہو گئے امام کے آنے کے بعد. ذات محترم کیسی نصیحتیں ائمہ نے کی ہیں، اور یہ وہ نصیحتیں جن پر خود عمل بھی کیا. تم پر کوئی ظلم کرے تم کبھی ظلم نہیں کرو. آج ہم کتنے افتخار کے ساتھ دنیا کے سامنے سر بلند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو اہل بیت کے ساتھ زیادتی تو ہوئی، مگر ہم تم کو چیلنج کرتے ہیں کہیں دکھا دو کہ اہل بیت نے انتقام ہی میں صحیح کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو. اگر شریعت کا مسئلہ سامنے نہ ہو، اگر شریعت کا مسئلہ سامنے نہ ہو تو مولا یہ بھی نہیں کہتے کہ تم اس کو ایک ہی ضرب لگا. یہ جو ایک کی شرط تھی وہ شریعت کا مسئلہ تھا، اس لیے کہتے ہیں اگر میں جیتا رہا، اگر میں زندہ رہا تو میں جانوں اور قاتل جانوں، تم سے کوئی مطلب نہیں. ایک کوئی سیاسی شخص اس دنیا میں مارا جاتا ہے تو قاتلوں کی پوری قوم کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے، انتقام میں کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ کیسا رہبر ہے، کتنا عظیم رہبر ہے جس پر ایسی ضرب سر پر لگائی گئی ہے اور وہ کہتا ہے نہیں انتقام مت لینا، بس وہ کرنا جو شریعت نے کہا، اس سے زیادہ کر. کبھی کوئی زیادتی کی ہو تو بتاؤ. پانی بند کر دیا گیا مگر خود اپنے قبضے میں جب پانی آیا تو اپنے ہاتھوں سے دشمن کو پانی پلایا ہے. یہ ہے اہل بیت. اور آج ہم جس کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، امام باقر خود فرماتے ہیں کہ کربلا میں 4 سال کا تھا. 3 معصوم ہیں کربلا میں، 3 امام حسین ہیں، امام زین العابدین ہیں، امام باقر ہیں. فرماتے ہیں کہ میں وہ مناظر نہیں بھولتا. 4 سال کے بچوں کو یاد رہتے ہیں بہت سے منظر. وہی عمر تھی جو پھوپھی کی تھی، ان کی پھوپھی ہے سکینہ، اسی عمر میں. ہم کو واقعات نہیں ہمارے سامنے آتے، ہمیں نہیں معلوم ہو پاتا کہ کیا کیا حالات ہوئے ہیں. لیکن جنرلی جب بات کی جاتی ہے نا کہ بچے پیاسے تھے، بچوں کی آوازیں لطش آ رہی تھی، تو اس معصوم بچے کی بھی آوازیں لطش بلند ہو. یہ امام باقر بھی پیاسے تھے، یہ کربلا کے پیاسے بچوں میں شامل ہیں. اب سوچیں کہ جب کبھی پانی سامنے آتا ہوگا تو امام باقر کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، اور اپنے بابا کو جب دیکھتے ہوں گے اپنے جد پر روتے ہوئے تو امام کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. عجیب عجیب روایات ہیں، عجیب تاریخ ہے. آپ سوچیں بہت سی باتیں روایات میں نہیں ملتی، لیکن اس سے اندازہ انسان کر سکتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا. آپ بس یہ تصور کر لیں کہ بیویوں کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں، چھوٹے بچوں کو ان ماؤں کی گود میں بٹھا دیا جاتا ہے جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اونٹ کو تیزی سے بھگایا جاتا ہے. اب انہی بچوں میں امام باقر بھی ہے اور ان کی ماں بھی ہے. اب میں ایک بات عرض کر دوں، یہ سب عزادار یہاں بیٹھے ہیں، بہت کم ان امور پر توجہ جاتی ہے. امام حسن کا کنٹریبیوشن کربلا میں کیا ہے؟ امام حسن کا. امام باقر کون ہے؟ کس کے بیٹے ہیں؟ فاطمہ بنت امام حسن کے بیٹے. آپ کی ماں امام حسن کی بیٹی ہے، جن کی بڑی تعریف کی گئی. ان کو بھی صدیقہ کہا گیا، فاطمہ صدیقہ ان کو کہا گیا، اور جن سے دونوں سے نسل امامت چلی ہے آگے، وہ بی بی کربلا میں ہے. ان کا 4 سال کا بیٹا ہے، بعض روایت میں 3 سال لکھا ہے. دیکھیں آپ مجلس میں ابھی بھی دیکھتے ہیں
میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کچھ بچے ہیں جو باپ کی آغوش میں بیٹھے ہیں، ماں کی آغوش میں بیٹھتے ہیں. بچے ماں اور باپ کی آغوش میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. خاص طور پر اگر ان کو کوئی خطرہ ہو تو آ کے ماں سے چپٹ جاتے ہیں، باپ سے لپٹ جاتے ہیں. اب جب یہ بچوں کو تماچے مارے جاتے ہو، جب بچوں کو دکھا کر پانی بہایا جاتا ہو، تو میرے مولا امام باقر کہاں جاتے ہوں گے؟ یا ماں کے پاس جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یا باپ کے پاس جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک میرے خطیب سے سنا ہے، بہت معروف خطیب ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، ایران کے بڑے عالم ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی نے جب امام زین العابدین سے پوچھا کہ مولا کربلا کے میدان میں آپ کے سامنے بہت سے ایسے مواقع آئے ہوں گے جسے آپ بھول نہیں سکتے، ان میں سے کوئی موقع بیان کرے. فرمایا تم صاحب اولاد ہو؟ کہا ہو. کہا میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور میری زوجہ اس کو اپنے گود میں لیے رہتی تھی، مگر جب اس کو تیزی سے بھگایا جاتا تھا، بچہ گرنے لگتا تھا، ماں اسے سنبھالتی تھی، سنبھالنے میں وہ بھی گرنے لگتی تھی. بتاؤ ایسے موقع پر بچہ اور ماں کس طرف دیکھیں گے؟ کہاں باپ کی طرف. کہا وہ باپ کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پاؤں میں میڑیاں ہو. بچہ بھی گرتا تھا، ماں بھی گرتی تھی، سجاد کچھ کر نہیں پاتے تھے. سلام ہو علی پر جس کے سامنے فاطمہ کا پہلو شکستہ ہوا، اور سلام امام سجاد پر جن کی نگاہوں کے سامنے ان کی زوجہ اطہر، زوجہ مطہرہ کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے. مجبور نہیں ہے، صبر کی منظور. بس میں تمام کرنا چاہتا ہوں. وصیت کرنی تھی جب میرا انتقال ہو 10 سال تک مینا میں میری عزاداری کی جائے، بیٹھ کر گریہ کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر امام کو جس طرح شہید کیا گیا ہے نا، الگ الگ طریقے ہیں. امام 5 امام کی جو مظلومیت ہے وہ اپنی پیک پر تھی، اس لیے کہ ان کو جو زہر دیا گیا وہ اس طرح دیا گیا کہ زہر دیا ہی جاتا تھا اس لیے کہ پتہ نہ چلے، لیکن آپ کو خفیہ ترین زہر دیا گیا ہے امام کو، کہ تاکہ اس کا احساس کسی کو نہ ہو کہ زہر دیا گیا. یہ جو زہر دیا گیا زین کے ذریعے سے، یہ خفیہ ترین طریقہ اختیار کیا تھا ظالم نے. امام نے کہا کہ اس مظلومیت کو ظاہر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے آنسو. بیٹھو مینا میں رو. کسی نے پوچھا مولا یہ رونے سے کیا ہوگا؟ کہ یہ ہوگا کہ وہاں سے گزرنے والا ہر شخص پوچھے کہ یہ کیوں رو رہا ہے. جب پوچھے کیوں رو رہا ہے تو بتا دینا کہ امام باقر مظلوم مارے گئے ہیں، مظلوم مارے گئے ہیں. یہ جو گریہ ہے نا آپ کا، یہ اہل بیت کی مظلومیت کو ظاہر کرتا ہے. روئیں، گریہ کریں. اور آج تو قبر امام باقر پر جو ظلم ہوا، میرے مولا کی قبر پر جو ظلم ہوا، اس پر بھی ہم احتجاج، یہ احتجاج جو ہے دنیا پوچھے کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں یہ شور مچا رہے ہیں، تو ہم بتا دیں کتنے مظلوم ہیں اہل بیت. بس میں نافذ تمام کیا. ایک تصور میرے ذہن میں آیا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر کے آپ ہم تمام کر دوں. کربلا میں تھے نا امام، بس ایک ہی جملہ ہے اور ختم بات. مجھے نہیں معلوم میں پیش کر سکوں اور آپ اس کو کیسے سنیں. 2 امام ہیں کربلا کے بعد، 2 امام، امام سجاد ہیں، امام باقر ہیں، اور دونوں کی پھوپھیاں ہیں. عجب مظلوم ہیں 2 امام. ایک امام اپنی پھوپھی کو دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ تازیانے کھا رہی ہے. دوسرا امام اپنی پھوپھی کو دیکھتا ہے تو تماچے کھا رہی ہے. ارے زینب بھی مظلوم، سکینہ بھی. ارے اس لیے آخری دم تک میرے مولا گریہ کرتے رہے حسین کو.
جنازہ نکلا بڑی شان سے، بقی میں دفن ہوا. عجب نہیں آواز دے رہے ہو، میرے چاہنے والے کاش تم کربلا میں ہوتے. میرے جد کا لاشا پڑا ہوا ہے، بابا پائے کی کھڑے تڑپ رہے، کوئی دفن کرنے ہوا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار عمل صالح کو قبول فرما، اس مجلس کا ثواب مرحوم کی روح کا ایصال فرما، اس سے بہتر انداز میں اہل بیت سننے سنانے کی توفیق کرامت فرما. ہر مشکل، ہر بلا، ہر آفت اور پریشانی سے جملہ مومنین و مومنات جہاں بھی دنیا میں آباد ہم کو محفوظ و مامون رکھ. خداوندہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ دین کی خدمت انجام دینے کی ہم سب کو توفیق کرامت فرما. ہمارے گھروں میں محبت اور رافت اور رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم اور باقی رہے. خداوندہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہماری نسلوں میں عشق اور محبت اور معرفت اہل بیت کی قائم اور باقی رہ جائے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عنوان سامنے داخل شامل ماتم حسن. کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں. کربلا جواب دیجئے. در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں. کربلا ہائے نانا تیرے امت میں ذرا رحم نہیں، ہائے نانا تیرے امت میں ذرا رحم نہیں. گھر سے مہمان بولا کر وہ دغا دیتے ہیں، کربلا در سے رضا دیتے ہیں. کربلا والے ہمیں در سے رضا ہے. کیسا پرحال یہ منظر ہے ذرا سوچو تو، کیسا پرحال یہ منظر ہے ذرا سوچو تو. پانی بچوں کو دکھا کر وہ بہا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں. کربلا لے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں. کیسے قرآن کے حافظ تھے جو یہ نہ سمجھیں، کیسے قرآن کے حافظ تھے جو یہ نہ سمجھیں. ذبح کرتے ہیں تو پانی بھی پلا دیتے ہیں. کربلا سقائے سکینہ عباس عباس، سقائے سکینہ عباس عباس، زینب کا سہارا عباس
سقائے سکینہ عباس عباس زینب کا سہارا عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس تم تھے میری چادر کی محافظ میرے بھیا تم سو گئے میدان میں میرا چھن گیا پردہ سر کھل گیا میرا عباس عباس سقائے سکینہ سقائے سکینہ عباس گالوں پہ تماچے یوں ہی کھاتی تھی سکینہ رو رو کے وقت تم کو بلاتی تھی سکینہ آ جاؤ خدا را سقائے سکینہ سنتی ہوں کہ دریا پہ ہوا قبضہ تمہارا اے بھیا مگر قیمو تلک پانی نہ آیا پیاسی ہے سکینہ عباس 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 تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے درالیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے درالیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شام غریباں میں غازی زینب نے کہا شام غریباں میں غازی بے پر